ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور اس میں غامدی صاحب سے آپ سوالات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے ان کی بات سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں طفیل محمد شرگڑھ ضلع اکاڑا سے بول رہا ہوں. جی طفیل صاحب فرمائیے. سر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں کہہ دی ہیں، طلاق طلاق طلاق. جی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں، اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ جی شکریہ آپ کے سوال کا. ایک سوال اور ہے ہمارا. جی جی فرمائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مرد و عورت کی رضا کو نکاح کہتے ہیں. جی. لیکن ہماری سوسائٹی میں لڑکی اور لڑکے کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے. والدین رضا کو معلوم کیے بغیر ہی ان کی شادی کر دیتے ہیں. جی. جس کے نتیجے میں لڑکی اور لڑکے کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ہمارے علماء کرام اس چیز پر زیادہ زور نہیں دیتے، وہ صرف نور اور بشر کے معاملے میں رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے کہ یہ جو روزانہ قتل و غارت ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ طلاق تو ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے. جب ایک شخص نے 3 طلاق بیک وقت دی ہیں تو اس نے ایک ناجائز کام کیا ہے، اس نے خدا کے قانون کو توڑ دیا ہے. اس کو اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. اب اس کا بیان لینا چاہیے. اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی نیت اور ارادے کے لحاظ سے معاملہ کرنا چاہیے. اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اشتعال میں آ کے یہ بات کہہ دی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مجھے تو یہی پتہ تھا کہ 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہوتی ہے، تو پھر اس کو ایک طلاق قرار دے کر ان کے مابین صلح کرا دینی چاہیے. اور اگر وہ یہ جواب دیتا ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہے کہ میرا تو سرے سے کوئی ارادہ نہیں تھا، بارہا مجھے تجربہ ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو نیت اور ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اس کو تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ بھی ضرور عائد کرنا چاہیے، لیکن اس کا گھر اجاڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس کا بیان لینا چاہیے، اس بیان کے لحاظ سے آپ معاملہ کر لیجیے. یعنی آپ کے خیال میں اگر اس نے غصے میں کہا ہے تب تو کچھ نہ ہوا، اور اگر اس نے سوچ سمجھ کے بھی کہا ہے تو 3 کہنے کو ایک سمجھا جائے. اگر اس کی نیت معلوم کرنی چاہیے، یعنی اس کا ارادہ کیا تھا. ایک آخری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے جی مجھے بہت اچھی طرح معلوم تھا اور میں 3 طلاق کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ میں سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے 3 حق دیے ہیں میں آج ہی ان کو سوخت کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ بیان دیتا ہے اور جواب میں یہ بات کہتا ہے تو پھر تو میرے نزدیک بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن آپ اتنے عرصے سے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کے پاس یہ مسائل پہنچتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو شعور ہوتا ہے اس بات؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر و بیشتر. یعنی کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ملا جس نے شعور کے ساتھ اس طرح سے طلاق دی تھی، ورنہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں طلاق دینے کا طریقہ ہی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو علماء رجسٹرار ہیں ان کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو ایک اسٹامپ کے اوپر 3 طلاق لکھ کے دے دیتے ہیں. یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 3 طلاق ہی سے طلاق ہوتی ہے، درحال ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں دین میں. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور آپ نے مذمت کی ہے اس کی اس طریقے کی، اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. یلعب بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے. تو اللہ کی کتاب میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 طلاق دیں گے. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے علماء یا وہ لوگ اتھارٹیز جو ڈیل کرتے ہیں ان معاملات کو، ان کی بھی تربیت کی جائے. ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اس معاملے میں، اور اس کی عام تعلیم دینی چاہیے. میں نے تو اس سے آگے بڑھ کر تجویز پیش کی تھی اور نظریاتی کونسل میں بھی اس کو منظور کرایا تھا کہ آپ ایک طلاق نامہ ترتیب دے دیں. جس طریقے سے لوگ ایک نکاح کا فارم لیتے ہیں جا کے اور اس پر نکاح نامہ کی حیثیت سے دستخط کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک طلاق نامہ پہلی طلاق کے لیے، دوسری کے لیے، تیسری کے لیے، تاکہ لوگ یہ غلطی نہ کریں. ایک سوال سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دوسرے سوال کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی غامدی صاحب نے جو حدیث بیان کی اپنے پروگرام میں، اس میں مبالغہ آرائی جو کی جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، اس پر انہوں نے بتایا. اسی ضمن میں میرا سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں شاعری ہوتی ہے. اب شاعری میں مبالغہ ایک لازمی بات ہے، تو کیا اس حوالے سے جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے وہ بھی اسی وعید کے ضمن میں آئے گی، اور اس میں جو تھوڑی بہت مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کیا وہ جائز نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. ہم سے پچھلے صاحب کا یہ سوال کا ایک حصہ تھا باقی، کہ عموماً ہمارے ہاں شادی ماں باپ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، اور مرضی کا بہت دخل اس میں نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بعد میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو علماء سے شکایت ہے کہ یہ لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتے اور صحیح طریقہ اختیار لوگ اس کے نتیجے میں نہیں کرتے. آپ کچھ تبصرہ فرمائیے. رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے. عاقل بالغ لوگوں کو اپنی شادی کا فیصلہ خود کرنا ہے. والدین کا کام ان کی مدد کرنا ہے، ان کی سرپرستی کرنا ہے اور ان کو رہنمائی دینا ہے.
یہ والدین کا کام ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ یہ تمہاری رضامندی سے ہوگا، تم کہو گے تو ہوگا، تمہاری طرف سے اقرار کے بعد ہوگا۔ یہ جو آپ نے کہا کہ موقع پر جاتے ہیں لڑکی سے دستخط کروانے کے لیے، تو یہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے جاتے ہیں کہ اگر وہ انکار کرنا چاہے تو انکار آخر وقت میں بھی آخر وقت میں بھی انکار کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کسی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوال ہے اگلے کالر کا، جنہوں نے پوچھا آپ سے کہ نعت میں مبالغہ ہوتا ہے اس لیے کہ شاعری کا حصہ ہے، اس میں لازماً کچھ نہ کچھ مبالغہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شاعری میں مبالغہ آپ کریں، اگر آپ عشق عاشقی کی شاعری کر رہے ہیں مبالغہ کیجئے، آپ کسی اور موضوع پر کر رہے ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں آپ کو شعر کہتے ہیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے معاملے میں بات کرنی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذات خداوندی کے بارے میں، صفات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو دین کے خلاف ہے، جس کو قرآن مجید نے ممنوع کہا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے۔ وہی بات آپ کو کہنی ہے جو صحیح بات ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک، غام صاحب یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے معاملے میں اپنے پیغمبروں کو کوئی خارق عادت چیز کرنے کا اذن دے دیتے ہیں۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عام قانون اللہ کا چل رہا ہے وہ قانون توڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب اژدہے ہیں، سانپ ہیں، وہ ایک خاص طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کو سانپ بنا دیا، تو یہ معجزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو اللہ کا عمومی قانون چل رہا ہے اس قانون کو جو لا آف نیچر ہے، جو چل رہا ہے۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً جو کچھ ہو رہا تھا اس کو توڑ کر ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ اللہ نے براہ راست مداخلت کی اور جو معاملہ عام قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا وہ کر ڈالا۔ تو یہ پیغمبروں کو معجزات کیا اس لیے دیے جاتے ہیں کہ پیغمبروں کو پہچانا جائے؟ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، اور ایک مقصد اتمام حجت بھی ہوتا ہے۔ بعض سرکش قوموں کو اس مقصد کے لیے متنبع کیا جاتا ہے، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے معجزات اتمام حجت کے مقصد سے، تاکہ حق آخری درجے میں واضح ہو جائے اور بنی اسرائیل پر جو عذاب آ رہا ہے اس میں کوئی عذر ان کے لیے پیش کرنے کے قابل نہ رہے۔ اچھا، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو فراہی اسکول ہے، آپ بھی جس سے نسبت رکھتے ہیں، وہاں پر معجزات کی تعویل کی جاتی ہے۔ کس معجزے کی تعویل کی گئی؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات کو بیانے ہی جیسے سب لوگ مانتے ہیں، اسی طرح فراہی مدرسہ فکر کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ کا لٹھیا بن جانا یا اس نوعیت کی، یہ سب ویسے ہی مانتے ہیں جس طریقے سے سب لوگ مانتے ہیں۔ تو کس معجزے کی تعویل کی گئی؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں نے غلط طریقے سے ایک بات کو سمجھا ہے، اس کو درست کر دیا گیا ہے۔ معجزہ فی نفس سے ہی، اس کو تو امام فراہی نے دلیل و برہان کی حیثیت سے پیش کیا انبیاء علیہ السلام کے معاملے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کیا چیز ہے جو آپ بیان کرنا پسند کریں گے؟ یہ سوالات بہت آتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ قرآن مجید ہی کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا اور قرآن مجید ہی کو تحدی اور چیلنج کے مقام پر بھی رکھا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے اپنی نبوت کے استدلال میں جو چیزیں پیش کی ہیں معجزے کی حیثیت سے، ان میں سب سے بڑی چیز قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیثوں میں بہت سے معجزات کا ذکر آتا ہے۔ آپ نے سفروں کے دوران میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کے توجہ دلانے پر ان سے کہا کہ پانی چاہیے تو پانی نکل آیا۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کھانے پر ہاتھ رکھ دیا تو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت پیدا کر دی۔ اس نوعیت کے بہت سے واقعات بیان ہوتے ہیں اور پیغمبر سے اس طرح کی چیزیں صادر ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں استبعاد ہو، صرف یہ ہے کہ روایت کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ حضور کی طرف کسی غلط بات کی نسبت نہ ہو۔ یہ جو آپ نے کہا قرآن مجید معجزہ ہے، اور پھر تعریف اس سے پہلے آپ نے یہ فرمائی تھی کہ وہ خارق عادت کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس پہلو سے قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید نے یہ تو بیان کیا ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس نوعیت کا کلام پیش کر سکے، جس کے اندر یہی شان ہو، اسی طریقے سے وہ حقائق کو واضح کرے، اسی طرح سے تمام اختلافات سے پاک ہو، انسان کے اندر جو تدریج و ارتقاء کے مراحل ہوتے ہیں ان کا کوئی شائبہ اس میں نظر نہ آتا ہو، تو یہ اس لحاظ سے معجزہ ہے۔ آئیے ہم ایک سوال اور سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مجھے غامدی صاحب سے سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ عورتیں حیض کی حالت میں تلاوت کر سکتی ہیں، جی تو مجھے غامدی صاحب سے ان کی رائے پوچھنی تھی اس معاملے میں۔ جی بہت شکریہ۔ جی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔